الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مشکات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شارانی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ روزانہ ایک حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج اس حدیث مبارکہ کو بیان کریں گے، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کے چچا بھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت عباس بن عبد المطلب اس حدیث کی منظر کشی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرائٹیریا بنایا ہے کہ جس شخص کو اسلام کی لذت پانی ہو یا جس شخص کو ایمان کی حلاوت پانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو نہ کہ اقرار کرے زبان سے، بلکہ دل کی اس کی تصدیق ایسی ہو کہ کوئی بھی چیز اس کے مخالف اگر آئے تو پھر اس کا انکار کرنا۔ اندر ہی اندر ایک جنگ لڑی ہوتی ہے بسا اوقات دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں، دوسروں کو اتنی تمام تر چیزیں جو ہے وہ مہیا کرنا، دوسروں کو اتنے تمام تر وسائل دینا، لیکن اس کے بالمقابل اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوے شکایت کے جو ہے نا وہ پل باندھ رہے ہوتے ہیں کہ مالک نے تو یہ نہیں دیا، مالک نے تو وہ نہیں دیا، اللہ نے تو ہمیں یہ نہیں دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے میرے حق میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ اس شخص کے لیے کیا بہتر ہے، دنیا میں اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس ایج میں اس کے لیے کیا بہتر ہے، پھر جب یہ جوانی میں قدم رکھے گا بچپنے سے تو اس ایج میں اس کے لیے کیا بہتر ہے، پھر اپنی جوانی سے جب بڑھاپے کا سفر طے کرے گا تو اس ایج میں اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا، اور اسے پھر تقدیر کے اندر یا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بندے کے تمام تر معاملات، تمام تر احوال، تمام تر انعامات، تمام تر خواہشات، تمام تر اس کے منکرات، جتنی بھی چیزیں تھیں کہ جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جس نے اس کو انکار کیا، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا اور اس تمام کو لکھ دیا گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ لکھا ہوا ہے تو اس لکھے ہونے کی وجہ سے ہی بندہ ایسی حرکات و سکنات یا ایسے فعل میں مبتلا ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا، اس جاننے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے بلا تمثیل اور بلا مثال اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص آپ کو لے کے جائے کہ آؤ چلیں فلم دیکھنے چلتے ہیں، اب وہ فلم دیکھنے جاتے ہیں سینما کے اندر، اب اس شخص نے وہ فلم پہلے دیکھی ہوئی ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ اب ہیرو یہ کرے گا، اب ہیرو جنا یہ کرے گا، اس ولن کو اس طریقے سے مارے گا، اس کی اس طرح ٹانگ ٹوٹے گا، اب یہ گاڑی والا سین آئے گا، اب یہ روڈ کا آئے گا۔ یہ ساری چیزیں جو واقعات کی جو منظر کشی کر رہا ہوتا ہے، یہ کیا اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے بولا اور ہیرو پر وہ لازم ہو گیا وہ تمام فیل کرنا؟ بلکہ نہیں، ایسا نہیں، آپ بھی انکار کریں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بندے نے وہ فلم دیکھی، اس فلم کے اندر تمام تر واقعات، تمام تر ثانیات، تمام تر چیزوں کو اس نے ملاحظہ کیا۔ اس ملاحظہ کرنے کے بعد اب وہ سامنے برابر والے کو اپنی یہ خبر دے رہا ہے کہ اب یہ ایسا کرے گا، اور دیکھا جاتا ہے تو بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے یا اس کے بولنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے کرا تھا، اس کے علم میں آ گیا، وہ یہ بتا رہا ہے برابر والے کو، تو برابر والا تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ بلا تمثیل اور بلا مثال، یہ کوئی مثال نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ اس کائنات کے بننے کے بعد یہ شخص جب دنیا میں آئیں گے
تو یہ اس طریقے کا عمل کریں گے۔ تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا، اور اس کو جاننے کے بعد اس کو وہاں لکھ دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس لکھا ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے اسی پر عمل کر رہا ہے، بلکہ وہ بندہ عمل کرے گا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو لکھ دیا تھا۔ بعض چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ رعایت بھی ہوتی ہے، بعض چیزیں جو ہے ہماری جو ہے وہ وقت کے بدلنے کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، دل بدلتا رہتا ہے، قلب کہتے ہیں اس کو، پلٹتا رہتا ہے، کسی چیز پہ دل آ جاتا ہے، کبھی کسی چیز پہ دل آ جاتا ہے، کبھی عبادات میں دل لگ جاتا ہے، کبھی گناہوں میں دل لگا رہتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو تمام دلی کیفیات کا معاملہ ہے۔ تو اس تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، چونکہ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس سے بہتر اور کون جان سکتا ہو۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان تمام تر معاملات، ان تمام تر کیفیات کے باوجود اس کے ساتھ جیسا بھی معاملہ دنیا میں پیش آ رہا ہے، لوگ اگر اسے ٹھکرا رہے ہیں، ٹھوکریں مار رہے ہیں، ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، تو مقدر میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر رہا ہوتا ہے تو بعد میں اس کو اپنا جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ عمل نہیں کرتا تو آج ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اگر میں یہ عمل نہیں کر رہا ہوتا تو آج جو ہے وہ ویل سیٹ ہوتا۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہم ملاحظہ کریں تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ رب مان لیتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ اور کیا؟ اسلام کے دین ہونے کو، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا دین نہیں کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے محبوب فرمایا ہو، پسند فرمایا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں کہ جو اللہ کے نزدیک دین ہو۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ مذہب ہے، مذاہب ہو سکتے ہیں، مذاہب بہت سارے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے طریقے کو فالو نہیں کر رہا اور اس کی لاجک کچھ اور ہے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں اور وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے، تو دین اسلام کا اگرچہ وہ انکار کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا مذہب یا اس کا دین بن گیا۔ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین جو ہے دین، وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ ایک کامل اور اکمل دین ہے، مکمل دین ہے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے، جس دین پر رہتے ہوئے انسان جن تمام معاملات کو بجا لاتا ہے، وہ تمام تر معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین احکامات میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج اسلام سے لوگ جو متنفر ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، بلکہ عام جو نجی طبقہ جو ان معاملات میں خرافات پیدا کرتا ہے، جن خرافات کی وجہ سے پورا دین، پورا مذہب، پورا مسلک برباد ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، پورے مذہب کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ نجی طبقے کے جاہل عوام ہوتی ہے۔ العوام کالانعام، یہ جانوروں کے مثل لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی دینی خرافات کو شامل کرنے کے بعد ایک پڑھے لکھے طبقے کو، ایک دین دار لوگوں کو جو ہے وہ ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ان کی جہالت کی وجہ سے ایسی چیزیں کہیں ہمارے دین میں شامل ہونا شروع کر دی جو ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی، یہ اس میں ڈالی گئی، یہ کسی جو ہے وہ سازش کے تحت ڈالی گئی، یا ان کی جو ہے وہ کوششوں کے تحت آئی، جو انہوں نے پسند کیا وہ لے لیا، جو نہیں پسند تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد دین اسلام میں اتنی تمام چیزیں مل گئیں، یہ یقین کیجئے یہ ساری چیزیں شامل نہیں تھیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ستھرا دین بیان کیا تھا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین دین اسلام۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، تمام خرافات سے پاک دین اسلام۔ صحابہ کا طریقہ دیکھیں تو تمام خرافات، تمام تر بیجا معاملات سے پاک دین اسلام۔ تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کرام، صوفیہ کرام کا طریقہ اور اطوار دیکھیں تو تمام تر بیجا معاملات سے بالکل پاک یہ دین تھا کہ جس پر مسلمان عمل کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی کو ایک نایاب زندگی بنایا کرتے تھے۔ تو آج جو یہ تمام تر اختلافات، خرافات یہ ساری شامل ہونے لگیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو گئے، دین سے بدزن ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، اصل دین، جس دین پر مسلمانوں کو قائم رکھا تھا، اگر آج مسلمان اس دین پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دین سے لوگ محبت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثریت ایسی ہے ہماری کہ جو دین سے محبت کرنے والی ہے، یہ نجی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں بیدار کرتے ہیں، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان تو آپ کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آپ کی رگوں میں خون کی دوڑ رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو شیطان تو ہمیشہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو عملی طور پر یا یقینی طور پر اس کا جو ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ فوراً اس پر حملہ آور ہونے کے بعد
کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اکمل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، دین کامل کو لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ترین دین اسلام ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے اسلام کو دین مان لیا اس کے تمام تر چیزوں تمام تر معاملات کے ساتھ اور اس کو بجا لانے لگا تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ تیسرا، محمد الرسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مانا اور آخری پیغمبر آخری رسول مانا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا بھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کیونکہ ان کی اسکلز کو دیکھا جائے، ان کے روب اور دبدبے کے دیکھا جائے اور ان کی وہ تمام معاملات جو اسلام کو پھیلانے کے لیے معاونت ثابت کرتے تھے، وہ تمام معاملات کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر بن خطاب جیسا کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی جو ہے وہ رسول ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر اس نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام تر خصوصیات کے ساتھ، تمام تر آپ کی صفات کے ساتھ اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر احکامات کو نہ کے بجائے سر ہلا کر تسلیم کرتے ہیں بلکہ دل سے اس کا یقین کرتے ہیں اور عملی جامہ پہناتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایمان کی حلاوت کو وہ شخص پالے گا کہ جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ مختصر سی حدیث تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حلاوت کو پا لینے کے لیے بتایا کہ جو ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے تو پھر وہ چلتی پھرتی دین کی تصویر بن جاتا ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کے دین کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنی دل کی دنیا بدل کر فوراً اپنی دل کی دنیا بدل کر اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نزدیک اپنے تمام تر مسلمانوں کو جمع فرما دیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ یہ ہے اصل دین کی تصویر۔ ہم جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ چلا ہمیں اس راستے پر کہ جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے وہ انہی کا راستہ ہے، اور اگر اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر ایمان کی حلاوت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ایمان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس کے لیے قرآن نے منع فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ کہ گمراہوں کا۔ تو گمراہیت والا راستہ اور غضبناک اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ ہم اختیار نہ کریں۔ وہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے، وہ کفار اور مشرکین کا راستہ ہے، وہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بظاہر لبادہ مسلمان کا اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو علمی جواہر کا وہ جو ہے وہ نگینہ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ اندر سے بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے ذہن بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان کے دل میں کوئی جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان پر راغب ہو۔ بس دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے، دنیا کو گمراہیت پر جمع کرنے کے لیے ایسی تمام تر خرافات کیا کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتی ہے، جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ ایمان کی حلاوت پانی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان سا نسخہ بتایا، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت پا لیں گے، ایمان کی لذت کو پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی چیزیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔